باب قیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں قیام کرنے کا باب، یعنی راتوں کو زندہ کرنا، عبادت کرنا، تراویح وغیرہ بھی آئے گا اس میں۔ پہلی فصل ہے 1295 نمبر روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنایا ہوا تھا مسجد میں چٹائی کا، یعنی وہ جس طرح آج ہمارے پردے نہیں لگاتے اس طرح کا تھا حجرہ، ایک چٹائی ایک مخصوص حصہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھاتے وہاں پر، رات میں نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ لوگ جمع ہو گئے، پھر انہوں نے گم پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو، یعنی ایک رات انہیں سرکار کی آہٹ محسوس نہیں ہوئی اور حضور ان پردوں کے اندر تھے، تو وظنوا انہ قد نام، صحابہ نے گمان کیا کہ حضور سو گئے ہیں، تو بعض صحابہ یتنحنح کھانسنے لگے جس طرح مخاطب کرنے کے لیے نا کھانسی، تاکہ حضور ان کی طرف آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ میں تمہیں دیکھتا رہا رات کو تم جو کرتے رہے ہو، فرمایا میں سویا مجھے پتا تھا تم کیا کر رہے ہو، باہر یعنی کھانستے سے صحابہ کرام شاید حضور آواز سنیں باہر آئیں پڑھائیں نماز، حتیٰ کہ فرمایا میں اس لیے نہیں آیا مجھے ڈر لگا کہ تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے، اور اگر تم پر فرض کر دی جاتی ما کم تم بھی، نگاہ نبوت جانتی تھی تم سب پڑھنیاں پوریاں، ہاں جی، تو حضور کو پتہ تھا اگر فرض ہو جاتی ما کم تم بھی، تم سے یہ قائم نہیں ہونی تھی مکمل، یعنی تم یہ جماعت کے ساتھ تم نے عاجز آ جانا تھا۔ فرمایا لوگو پڑھو اس نماز کو گھروں میں، افضل نماز بندے کی اپنے گھر میں ہوتی ہے سوائے فرض نماز، یہ حکم صحابہ کرام تو، بعد میں صحابہ کرام کا اس کے اوپر اتفاق اور اجماع ہو گیا، جمہور صحابہ کی رائے اس کے اوپر قائم پائی کہ اب جماعت کے ساتھ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو راتوں کو جاگنے کا جذبہ رکھتے تھے اور رات کو قیام اللہ کی عبادت کرنے کا ذوق رکھتے تھے۔ ہمارے بندے 5 ٹائم کی نماز کا ذوق کتنا پایا جاتا ہے ہمیں پتہ ہے، تو لہٰذا آج کے دور میں اگر ایک بندہ ہو اور وہ جماعت کروائے باقی قرآن سنیں، یہ افضل طریقہ اور احسن طریقہ ہے، اس پر تمام امت مسلمہ کے علماء کا اتفاق ہے۔ تمام جتنے وہابی دیوبندی سنی مالکی حنفی شافعی اہل سنت کے 4 ہیں پھر ٹھیک ہے، یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں، اکیلا کوئی بھی نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ پوری دنیا میں تراویح ہوتی ہے، یعنی اکثریت ایسی ہے، کوئی اگر اکیلا پڑھتا ہو گھر میں تو واللہ عالم بالصواب ہے۔ اچھا صحابہ کا بارہ وہ آگے آئے گا، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی، ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اور فرمایا ٹھیک ہوگا پڑھو لوگوں گھروں میں، ٹھیک ہے۔ تو سنت نفل گھر پڑھنا ہی سنت ہے، لیکن جماعت کیسے، یہ اب یہ بھی تو دیکھیں نا، اب جماعت ہو رہی ہے اس کی تراویح کی، اس کے اوپر صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اب قیامت تک اسی طرح رہے۔ یہ حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اس کے اندر صحیحین کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی صحابہ، دوسرے دن اور آگے، تیسرے دن حضور علیہ السلام دیکھا مسجد بھر گئی، جگہ کم پڑ گئی، سرکار نماز پڑھانے تشریف نہ لائے، فرمایا لوگوں اگر میں آتا یہ مجھے ڈر ہے فرض نہ ہو جائے، بعد میں ماں پھر آگے فرما دیا کہ تم سے نبھائی جانی، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب یہ ہے یہاں پہ ایک بات آگے چل کے ہم کریں گے۔ اچھا جی آگے دیکھیں 1296 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دیتے تھے قیام رمضان میں، سوائے اس کے کہ آپ حکم دیں اس کے اندر سختی کا نہیں، رغبت دلانا اور ہے حکم دینا اور ہے، مثلا میں آپ کو رغبت دلاؤں آپ کو فلاں کتاب پڑھنی چاہیے، یہ اور بات، بھائی وہ کتاب بڑی اچھی ہے یہ پڑھیں گے، یہ علم ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے یہ بھی آئے، اور میں کہوں بھائی آپ نے کتاب پڑھنی ہے، فرق ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے تھے سختی سے بلکہ ترغیب دلاتے تھے، تو آپ فرماتے تھے جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے نا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی طلب میں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں وَيُرْجَى غُفْرَانُ الْكَبَائِرِ، کبیرہ گناہوں کے بخشنے کی بھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، معاملہ اسی طرح رہا، پھر حضرت ابو بکر کی خلافت میں اسی طرح رہا، کیونکہ آپ کی خلافت 2.5 سال تھی، 2 سال چند ماہ، اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں اسی طرح رہا، بعد میں پھر جماعت والا سلسلہ وہ آگے حدیث آ رہی، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1298 نمبر روایت، 97 نمبر روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ اپنی نماز مسجد میں پڑھ لے تو رکھے اپنے گھر کے لیے بھی اپنی نماز کا کچھ حصہ، یعنی نماز یا پوری کر لی فرض پڑھ لیے تو کچھ نماز بچا کے گھر بھی لے جائے،
بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر میں اس کے نماز کی وجہ سے خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ تو نماز گھر میں بھی کچھ نہ کچھ کبھی ہونا چاہیے کہ ظہر کی پہلی سنتیں گھر سے پڑھ کے آ گئے، عصر کی پہلی سنتیں گھر سے پڑھ کے آ گئے، یا مغرب کے بعد یا ظہر کے بعد یا جب ٹائم میرا میسر ہو کچھ سنتیں گھر جا کے پڑھ لیں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ امام مسلم نے سے روایت، کیونکہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ڈیٹیل سے گزر گیا پیچھے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں علماء نے کہا ہے، حق ہے علماء کا کہنا، علماء فرماتے ہیں کہ دور اب ایسا آ گیا ہے کہ لوگ گھروں میں جاتے ہیں تو توجہ بڑھ جاتی ہے، تو مسجد میں ہی پڑھ لیں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور دوسری بات لوگ کیا کہیں گے کہ شاید یہ سنتے ہی نہیں پڑھتا، بھاگ جاتا ہے۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں تو لوگوں کی باتوں سے اور بیوی بچوں دنیا کے کاموں سے اپنا دھیان ہٹا کے سنت مصطفیٰ کی اتباع کر، تیری برکت تجھے رحمت سنت مصطفیٰ کی اتباع میں ملے گی، کیونکہ حضور اپنی نماز نفل گھر میں حجرہ شریف میں پڑھتے تھے۔ 1298 نمبر روایت دوسری فصل۔ تو اگر کوئی مسجد میں پڑھتا ہے تو جائز، اس میں وہ پیچھے ڈیٹیل سے ہم بات کر چکے ہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ہم نے روزہ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم میں سے کوئی پورا مہینہ قیام نہیں کیا کسی بندے نے نا، حتیٰ کہ 7 راتیں باقی رہ گئی، تو ہمیں قیام نہیں کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کیا نہیں اور نہیں، فلم یکم بنا، ہمیں قیام کروایا نہیں حضور نے، حتیٰ کہ باقی رہ گئیں 7 دن باقی رہ گئے۔ تو جب 7 رہ گئیں، 7 مہینے کے 7 دن باقی رہ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کروایا 23ویں رات، کتنویں؟ حتیٰ کہ سلسل لیل چلا گیا، رات کا تیسرا حصہ چلا گیا، نمازیں پڑھی، ذکر قرآن سارا اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقائق اور دقائق کی باتیں بتائیں، حتیٰ کہ تک سلسل لیل چلا گیا۔ فلما کانت السادسہ، جب آئے نا 6ٹھی رات آئی، 6ٹھا آیا، 6 راتیں رہ گئیں، تو ہمیں قیام نہیں کروایا، 6 دن رہ گئے تو قیام۔ جب 5واں آیا، یعنی 5ویں سے مراد 25ویں رات، 5 دن رہ گئے رمضان ختم ہونے میں، 25ویں رات آئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کروایا، حتیٰ کہ آدھی رات چلی گئی۔ میں نے عرض کیا آقا آپ اس رات کا قیام زائد ہی کیوں نہیں کر دیتے ہم پر، روز ہی کروا دیا کریں کہ زائد کام تسلسل سے ہم کریں۔ فرمایا بے شک بندہ جب نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ حتیٰ کہ فارغ ہو جاتا ہے، باجماعت عشاء کی نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس کے لیے رات کے قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آ گیا پیچھے گزرا تھا، جو بندہ فجر پڑھے، جو عشاء باجماعت پڑھے آدھی رات کا ثواب، جو فجر باجماعت پڑھے پوری رات کا۔ یہاں پہ آ گیا رمضان میں جب بندہ جب بندہ امام کے ساتھ فارغ ہوتا ہے اس کے لیے رات کے قیام لکھ دیا جاتا ہے، تو یہاں سے مراد ہوگا کہ وہی کچھ حصہ قیام کا لکھ دیا، پوری رات نہیں کچھ حصہ، یعنی جس طرح آپ پہ پچھلی حدیث میں گزرا تطبیق اسی طرح ہوگی۔ جب فرمایا فلما کانت الرابعہ، راوی کہتے ہیں جب 4 دن رہ گئے اور یعنی کہ 26ویں رات آئی تو ہمیں قیام نہیں کروایا، 3 رات کا 23 سے چلا گیا۔ جب تیسرا دن تھا رمضان کے لاسٹ سے تیسرا، یعنی کتنا 27ویں رات آ گئی، تو جمع کیا اپنے اہل کو، نساء کو اور لوگوں کو، ہمیں قیام کروایا، حتیٰ کہ ہمیں ڈر ہوا کہ فلاح فوت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا فلاح کیا؟ فرمایا سحری، اتنا لمبا ساری رات نماز پڑھائی۔ اس لیے ہمارے دیکھیں نا 27ویں کو خاص عبادت ہوتی ہے، 27ویں رات کو ایک خاص چلتا ہے کام ہمارا، ساری مسجدوں میں وہ صلاۃ التسبیح پڑھائی جاتی باجماعت، یہ سارا وہ اس لیے کہ اس رات کو زیادہ قیام۔ ثم لم یمکث، پھر ہمیں قیام نہیں کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مہینے یعنی یہ اس میں آ گیا کہ 3 دن 3 راتیں توڑ کے تاک راتوں میں قیام کروایا۔ امام ابو داؤد ترمذی نسائی نے اور ابن ماجہ نے اس کی مثال روایت کیا۔ امام ترمذی نے لم یکم بنا بقیت اشعار کے لفظ ذکر نہیں کیے۔ اچھا جی، آگے 1299 نمبر روایت ہے کہ حضرت معاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے گم پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات، آپ بقیع میں تھے، بقیع غرقد قبرستان ہے، جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں۔ فرمایا تو اما عائشہ فرماتی ہیں میں تو باقی روایت میں آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ میں حضور کو تلاش کرتی کرتی بقیع غرقد میں پہنچی، تو حضور نے مجھے دیکھ کے فرمایا کیا تو خوف رکھتی تھی کہ اللہ ان یحیف اللہ علیہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ ایک معنی یہ ہے ان یحیف اللہ علیہ و رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے گا تیرے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ۔ دوسرا معنی کیا اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ قلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ
مجھے گمان ہوا کہ آپ آئے ہیں اپنی بعض نساء ازواج کے پاس، یعنی میرے علاوہ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، ان اللہ تعالیٰ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ کی رحمت شعبان کی نصف شب برات کی رات آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، آسمان دنیا کی طرف رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، بخش دیتا ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ بندوں کو۔ مولا علی قاری بنو کلب مشہور ہے، بنو کلب ایک قبیلہ تھا، یہ بکریاں رکھتے تھے اور بہت زیادہ رکھتے تھے۔ فرمایا ان کے قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسموں پہ جتنے بال ہیں اتنے بالوں سے زیادہ بندے اللہ جنت دے دیتا ہے، یعنی مراد ہے کہ تم گن نہیں سکتے، یہ رات اتنی کرموں والی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح امام بہقی نے اسے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا، اور رزین کے اندر رزین کے اندر یہ لفظ زائد ہیں کہ ممن استحق النار، جو الفاظ جو بندے جہنم کے مستحق تھے ان کو اللہ بخش دیتا ہے، ایک دو نا پہلے جنتی، فرمایا جو جہنم کے مستحق ہیں ان کو بخش دیتا ہے۔ اور امام ترمذی آگے کہتے ہیں میں نے امام محمد بخاری کو کہتے سنا وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اگر ضعیف کہتے بھی تھے امام بخاری تو کیا اس میں چنبے کی بات ہے، یوم بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال باتفاق العلماء، امت کے علماء اور ائمہ کا اتفاق ہے جمہور محدثین کا کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر پہلے بھی ہم بڑی مثالیں پڑھ چکے ہیں، ترمذی شریف بھری پڑی ہے اس کے اوپر، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، آگے کہتے ہیں وعلیہ العمل عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین، حدیث ضعیف ہے، عمل اس پر ہے صحابہ تابعین کا۔ آپ ترمذی شریف آج پڑھیں گے، کوئی بندہ پڑھ کے دیکھ، بھری پڑی ہے ترمذی۔ 1300 نمبر روایت، زید بن ثابت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی نماز گھر میں پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے سوائے فرض نماز۔ ہمیں لگی یہ بات، فرض کے علاوہ نوافل گھروں میں، لیکن ہم چونکہ غریب مولا علی قاری نے بھی بات کی ہے کہ ہم چونکہ غریب الوطن ہوتے ہیں، ہم تو گئے ہی وہاں پہ ہوتے ہیں، ساری زندگی گھر میں پڑھنی ہے، تو ہمارا ذوق ہوتا ہے کہ مسجد نبی شریف میں نماز پڑھیں۔ دوسرا معنی یہ ہے، اس سے مراد ایک یہ بھی لیا گیا کہ ایک بندہ مسجد نبی شریف میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، جس طرح ہم کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں پہلے فوٹو کھینچتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، آئی ایم ان مسجد نبی شریف ہیں، ڈرنکنگ دا زمزم، بندے ہمارے یہاں سے لکھ رہتے ہیں جی یار ٹھیک ہے دعا کر اللہ قبول کر لے تیرا، لوگوں کو قبول کرا رہے ہوتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہاں نماز پڑھتا ہے، اس سے بہتر ہے وہ گھر میں نماز پڑھے، یہ حدیث کا بھی معنی علماء نے بیان کیا ہے، کیونکہ ریاکاری کی کوئی عبادت قبول ہے وہ مکے کریں مدینے کریں بیٹھ کے، ریا ہے جب اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں، وہ اس سے بہتر گھر میں پڑھتا ہے تو وہ گھر والی سے، ایک یہ حدیث کا معنی۔ امام ابو داؤد اور ترمذی نے اسے روایت کی ہے، امام ترمذی حسن کہتے ہیں۔ تیسری فصل 1301 نمبر روایت ہے، عبد الرحمن ابن عبد القاری فرماتے ہیں میں عمر بن خطاب کے ساتھ رات کے وقت مسجد گیا، لوگ ٹیڑھے میڑے بکھر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے کوئی صافے میں ہے کوئی کہاں ہے، کوئی بندہ یصلی الرجل لنفسہ اپنے لیے نماز پڑھ رہا اکیلا، اور کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک گروہ، راحت آپ کی کتاب میں لکھا ہونا 10 سے کم بندوں کو کہتے ہیں راحت بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 4-5 بندوں کی جماعت ہو رہی ہے، کہیں اکیلا ہے کوئی بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں جمع کر دوں نا ان سب کو ایک قاری کے پیچھے تو یہ بڑا اچھا کام ہوگا، بہتر ہو جائے گا، یہ علیحدہ جو پڑھ رہے ہیں۔ ثم عزم، پھر آپ نے ارادہ کیا اور ان کو جمع کر دیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں۔ راوی کہتے ہیں میں حضرت عمر کے ساتھ اگلی رات گیا مسجد میں، لوگ نماز پڑھ رہے تھے اپنے قاری کے ساتھ، ایک قاری جماعت ہو رہی، سارے بندے ترتیب میں۔ حضرت عمر فرمانے لگے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ میں نے کتنی اچھی بدعت نکالی ہے، پتہ چلا ہر بدعت بری نہیں ہوتی، اگر کلو بدعت ضلالہ جی ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے، یہ بدعت کیا ہے؟ خارجیوں سے پوچھنا چاہیے، اور حدیث بھی بخاری کی ہے، بخاری کی، خارجی ہمارے دوست کہتے ہیں ہر بدعت، دیکھیں جی یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، قرآن میں نہیں آیا، یہ بدعت ہے، آپ نے بدعت کر دی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں یہ اچھی بدعت ہے،
یہ کیا ہے؟ پتہ چلا بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اچھا اب یہ یہاں پہ میں نے یہ پیچھے رکھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا بدعت ہے۔ یہ جو اس کو بدعت کہا بے اعتبار صورت کہا، با اعتبار صورت، یعنی یہ طریقہ پہلے نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیں قیام اللیل آیا تھا کہ نہیں پہلے؟ تراویاں، اور اس کے اندر اپنا سنن الکبریٰ کی روایت ہے بہقی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 20 رکعت پڑھتے تھے۔ وہ جو آتا ہے نا حضور رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، وہ مراد ہے تہجد۔ تراویح الگ تھی، تہجد تراویح کی 20 علیحدہ پڑھتے تھے، تہجد 8 علیحدہ پڑھتے تھے، 3 وتر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آتا 20، اور وہ پیچھے حدیثیں گزر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا صحابہ کو، قیام تھا، قیام ہے، لیکن یہ 20 کی جماعت اور اندر پورا قرآن، یہ طریقہ نہیں تھا۔ یہ حضرت عمر نے یاد کر دیا تو اس میں کوئی حرج ہے، کیونکہ اس کی اصل قرآن و سنت میں موجود تھی میلاد۔ کیا؟ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ آج ہم اس خوشی کو، اس شکر کو ذرا بڑے پیمانے پہ ادا کریں، 1 لاکھ بندہ بلا لیں، لنگر پکائیں ان لاکھ کا کھانا، اور جگہ کو سجائیں، ذرا سیلیبریٹ اچھے انداز سے کریں۔ کرنا کیا اندر بیٹھ کے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا، لوگوں کو بتانا ہے کہ تو ہم پہ یہ کرم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے، حال لہٰذا شکر ادا کرو۔ تو اس میں یہ کیا ہے؟ یہ حرام، یہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ حرام ہے تو تراویح حرام کیوں نہیں پھر؟ اصل قرآن و سنت میں موجود ہو، ختم ہے، تیجا ساتھ چلیے جو ہمارے کرتے ہیں پاکستان میں۔ اصل کیا ہے ان میں؟ جان، اصال ثواب۔ اصال ثواب قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ نہیں؟ ہم نے طریقہ بدلا تھوڑا سا، لوگوں وہ ہم نے نہیں، یعنی عرف میں لوگوں نے بدلا ہے کہ ایک رکھ لیا پہلے دن، ایک رکھ لیا 7ویں دن، ایک رکھ لیا دن مقرر کیے متعین کہ بھائی اس دن، وہ عوام کی سہولت کے لیے، فرض واجب سنت بھی صرف عوام کی سہولت کے لیے۔ شادی بیاہ کے دن رکھے جاتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے رکھے جاتے ہیں نا، فرض واجب تو نہیں، دین میں اضافہ تو نہیں، لہٰذا دین میں اضافہ تو نہیں نہ ہوا، کیونکہ اصل اندر کیا ہے؟ اصال ثواب، اور وہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی یہ جتنے معاملات ہیں ہمارے، ان کو صرف تفہیم، خارجیوں کی تفہیم اپنی ہے ان کی۔ وہ جس طرح مولا علی کو کہتے تھے نا مشرک ہو گئے ہیں، آپ کو قرآن سمجھ نہیں آیا، یہ حال ہے خارجیوں۔ کوئی سنجیدہ فکر بندہ ہو سمجھتا ہے ان باتوں۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خود بھی پڑھی، صحابہ کو پڑھنے کا حکم بھی دیا تھا، اور وہ کیوں تھا؟ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور جب حضور دنیا سے چلے گئے فرض والا دروازہ بند ہو گیا، فرض والا دروازہ۔ اب کائنات میں قیامت تک کوئی بندہ کسی چیز پہ کو فرض کر سکتا، نہ ہی فرض کو منسوخ کر سکتا، کیونکہ محکم اعلیٰ اور شارع اللہ کے بھیجے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے۔ حضور ظاہری حیات، ظاہری طور پہ آپ وصال فرما گئے، لہٰذا وہ دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی بندہ اس کو فرض سمجھ ہی نہیں سکتا، فرض ہے۔ اسی طرح یہ ختم، تیجا، 40واں کل، یہ فرض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فرض کرنے والی ہستی کائنات سے تشریف لے جا چکی، سمجھ لگ گئی؟ لہٰذا کوئی اس کو فرض سمجھ کے کر سکتا، واجب یا سنت سمجھ کے کر سکتا، مستحب عمل ہے، طریقہ کار مستحب ہے، اصل اندر وہی اصال ثواب ہے۔ جیسے یہاں پر اصل اندر تراویح تھی، قیام اللیل تھا، طریقہ تھوڑا سا بدلا تھا، لہٰذا پتہ چلا وقت بدلے تو طریقے بدلنا جائز ہے، وقت بدلے تو یہ وہی ہوا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے یہ، اور وہ واللتی تنامون، وہ نماز جس سے تم سو جاتے ہو نا، وہ اس نماز سے افضل ہے جو تم قیام کرتے ہو۔ مراد آخر اللیل تہجد تھی، مراد کیا تھی؟ اب ذرا یہاں نشانی لگا لیں، ہمارے خارجی دوست وہ دعائی دے دیتے ہیں، وہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے، ایک ہی ہے تہجد اور تراویح۔ اب یہاں پہ حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ بخاری کی روایت، تراویح اور تہجد سب سے بڑی زبردست یہ دلیل ہے، بخاری کی بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی بدعت، وہ نماز جسے تم سو جاتے ہو افضل ہے اس سے الذی تقومون، جو تم قیام کرتے ہو، یہ تم پڑھتے ہو، اس سے افضل تہجد ہے، سو کے اٹھنا۔ مراد آخر اللیل تھی، وکان الناس یقومون اولہ، اور لوگ اول اللیل میں قیام کرتے تھے، یعنی تراویحاں پڑھتے تھے اور تہجد کم پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس لیے
تابعین کی بات ہے 1302 نمبر روایت، یعنی وہ پڑھتے ہوں گے گھر میں جا کے صحابہ تابعین، صحابہ کرام تو سبحان اللہ، تابعین کرام بھی تہجد۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ان دو میں سے افضل تہجد ہے، لہٰذا وہ بھی پڑھا کرو۔ 1302 نمبر روایت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا لوگوں کو رمضان میں 11 رکعتیں پڑھائیں۔ یہ روایت مضطرب ہے، اس روایت کے اندر سند بیان کرنے والے راوی ہیں، راوی سے اس کے 4 شاگرد بیان کرتے ہیں، ایک 11 کی روایت کرتا ہے، ایک 13 کی کرتا ہے، ایک 20 کی کرتا ہے، ایک 41 کی کرتا ہے۔ کتنی؟ 11، 13، 20، 41۔ لہٰذا یہ روایت کے اندر راویوں کا آپس میں سخت اور شدید اضطراب ہے، لہٰذا یہ روایت حجت نہیں۔ تو قاری پڑھتا 200 آیتیں، حتیٰ کہ ہم ٹیک لگا لیتے اپنے ڈنڈے پر لمبے قیام کی وجہ سے۔ فما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، ہم نہیں پھرتے تھے مگر فجر کے قریب قریب ہو کے، یعنی رات ساری قیام ہوتا تھا۔ خیر 1303 نمبر روایت ہے، کتنی؟ 3 نمبر روایت ہے۔ حضرت عارض فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو نہیں پایا مگر وہ لعنت کرتے تھے کافروں پر رمضان میں، اور راوی کہتے ہیں کہ قاری سورہ بقرہ پڑھتا تھا 8 رکعتوں میں، اور جب وہ قیام کرتا 12 رکعتوں میں تو لوگوں نے کہا اب تو بڑی تخفیف ہو گئی، اب کام آسان ہو گیا، یعنی 8 کی جگہ 12۔ یہ تھی کہ وہ قیام اللیل جو تھا اس کو جماعت اس کی کروائی گئی الگ سے۔ تراویحاں بھی شروع کی تھی حضرت عمر نے، تراویحوں کی جماعت کرائی ہو اپنا یہ 11 رکعتوں کی، یہ نہیں ہے، یہ ایک ہی روایت ہے موطا امام مالک کی، اور وہ مضطرب روایت ہے۔ اور اس کے اندر تھا نفلی نماز کے رکھتے ہیں ان کو پڑھائیں اور اس میں قرآن سنایا، جس طرح ہمارے ہاں تراویحوں کے بعد شبینہ نہیں پڑھا جاتا، تراویحوں کے بعد شبینہ پڑھا جاتا، قیام اللیل، تراویحیں تو یہی گھنٹے میں ختم ہو گئی، نہیں ہم ساری رات آج قیام کریں گے، کہتا تو سبحان اللہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہوتا کئی مسجدوں میں شبینہ، اور لوگ پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو اس میں 8 رکعتوں میں کتنی؟ 8 سپارے اگر پڑھے جائیں تو ممکن ہے، قیام اللیل ہے تو اس کی جماعت ہوگی کہ نہیں؟ اسی طرح یہاں پہ یہ تراویحوں کے علاوہ 8 رکھتے ہیں، تو جب کہتے ہیں وہ 8 کی جگہ 12 کر دی، 8 کی جگہ اگر تراویحیں فکس ہوتی تو 8 سے 12 جاتی، اگر 8 تراویحیں فکس تھیں تو حدیث میں تو پھر آ گیا کہ 12، اس سے تو کوئی بندہ دلیل 8 والا جو 8 پڑھتا ہے وہ اس سے دلیل نہیں بنا سکتا، کیونکہ آگے جا کے 12 ہو گئی، جبکہ یہ ابھی بھی 8 پڑھتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے یہ تراویحوں کے علاوہ قیام اللیل تھا، 12 رکھتے ہیں، تو لوگوں نے دیکھا کہ اب تخفیف ہو گئی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ بے شمار حدیثیں ہیں۔ حضرت صاحب ابن یزید کی صحیح سند والی روایت جس کو امام نبی نے صحیح کہا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم قیام کرتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت 20 رکعت، کتنی؟ امام بہقی نے اس کو روایت کیا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح سند سے حدیث ہے، فرماتے ہیں رمضان میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے وطروں کے علاوہ۔ اچھا جی، خیر اس کے اوپر وہ میں نے 1 سال پہلے کیا ریکارڈنگ بھی کرائی تھی کہ 20 رکعتوں، اس کے اندر اس کی ڈیٹیل ہے، یہ مسترب روایت کی ڈیٹیل اس میں نے بیان کر دی۔ 1304 نمبر روایت عبداللہ بن ابی بکر فرماتے میں نے اپنے ابا جی کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم پھرتے تھے رمضان میں قیام کر کے، ہم کھانا کھانے میں جلدی کرتے تھے سحری کے فوت ہونے کے ڈر سے، یعنی ساری رات بیٹے ہم نماز پڑھتے تھے یا قرآن پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے رمضان کی راتیں۔ 1305 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا تو جانتی ہے اس رات میں کیا ہے؟ یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، شب برات کی رات۔ شب برات کی حدیثیں اس لیے لا رہے ہیں کہ اس رات میں بھی قیام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اما پاک فرماتی ہیں آقا اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس کے اندر لکھا جاتا ہے ہر مولود پیدا ہونے والا بچہ بنو آدم کا اس سال میں جتنے پیدا ہونے ہیں آج کی رات لکھے جانے ہیں، اور فرمایا جتنے اس سال میں فوت ہونے ہیں بنی آدم کے اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اس کے اندر اعمال بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، وفیہا تنزل ارزاقہم، اور اسی میں رزقوں کو نازل کیا جاتا ہے۔ اس دن کس نے کتنا رہنا، جینا، مرنا، آنا جانا، اور کیا کس نے کیا ہے اس سے پچھلے سال، اور رزق کتنا ملنا ہے۔ فرمایا اسرا عرض کی یا رسول اللہ، فقالت عرض کی یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنۃ الا برحمت اللہ، حضور ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا؟ فرمایا ہاں ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ میں نے عرض کی آقا آپ بھی؟ فلان تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟
یعنی اللہ کی رحمت کے بغیر آپ بھی نہیں جائیں گے جنت میں. اور حضور نے اپنا ہاتھ اپنے سر اقدس پہ رکھا, آپ نے سر اقدس پہ ہاتھ رکھا, فرمایا میں بھی نہیں, رحمت کے بغیر میں بھی, لیکن اللہ ان یتغمدنی اللہ برحمتہ, رب نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک رحمتوں میں ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے. پیدا ہونے سے لے کر قبر شریف میں جانے تک, قبر میں, قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں, حشر کے میدان میں, جنت میں, فرمایا مصطفیٰ کا ہر لمحہ اللہ کی رحمت میں گزرتا ہے. سبحان اللہ. امام بہقی 3 مرتبہ آپ نے فرمایا, امام بہقی نے سے دعوات الکبیر میں روایت کیا. اب اس کے اندر آ گیا صراحت حدیث میں آ گئی کہ رات کے وقت اپنا شب برات کی رات, پیدا ہونا, فوت ہونا, یہ ساری چیزیں نسب. اور پھر علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں بھی ہے سارا کچھ اپنا اس کے اندر دیا جاتا ہے, تقسیم ہوتا ہے کہ کسی نے مرنا ہے, کسی نے جو بھی ہونا, یہ بھی وہاں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہی ہوتا ہے. تو اس سے مراد اس کی تطبیق علماء نے اس طرح دی کہ لیلۃ القدر میں وہ صحیفے جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں, فرشتوں کے صحیفوں میں نقل ہوتے ہیں, اور شب شعبان کی 15ویں رات کو فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. یا لیلۃ القدر میں بیت العزت, آسمان دنیا میں پہلا مقام ہے, وہاں پر اترتے ہیں, یا شب برات میں وہاں پر اترتے ہیں اور لیلۃ القدر میں دیے جاتے ہیں, لیلۃ القدر میں وہاں اترتے ہیں اور شب برات میں دیے جاتے ہیں. یا لوح محفوظ سے وہ نقل ہوتے ہیں فرشتوں کے نسخوں میں شب برات کی رات, اور لیلۃ القدر کو وہ فرشتوں کو تھما دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں, یہ اس طرح کی توجیحات علماء کرام نے فرمائیں. 1360 نمبر روایت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ مطلع ہوتا ہے, رحمت فرماتا ہے, رحمت کی نگاہ شعبان کی 15ویں رات بخش دیتا ہے تمام مخلوق کو سوائے کافر کے اور مشاہن یقین نہ رکھنے والے کے. امام ابن ماجہ نے روایت کیا اس کو. علامہ البانی نے ان حدیث 5 حدیثوں کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے جو اس کے بارے میں شب برات کے بارے میں آئیں گے, لیکن موجودہ جو ہمارے پاکستان کے وابی ہیں وہ مانتے نہیں ہیں اس کو, کہتے نہیں البانی نے صحیح نہیں کہا. 1307 نمبر روایت ہے, امام احمد نے روایت کیا عبداللہ بن عمر بن عاص سے, امام احمد بن حنبل نے, اور ایک روایت میں ہے 2 بندوں کو, مشاہن کینہ رکھنے والا اور کسی جان کو قتل کرنے والا, قاتل بندہ, مگر یہ کہ توبہ کر لے. 1308 نمبر روایت مولا علی فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب شعبان کی 15ویں رات آتی, رات کو قیام کرو, دن کو روزہ رکھو, اللہ تعالیٰ غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف آتا ہے, رحمت فرماتا ہے اور فرماتا ہے کو بخشنے والا میں اس کو بخش دوں, ہے کو رزق مانگنے والا رزق دے دوں, ہے کوئی بیماری میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں, ہے کوئی اس طرح حتیٰ کہ طلوع فجر تک اللہ کی رحمتیں آوازی دیتی رہتی ہیں. امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا, اور اس کے اوپر یہ لکھا ہے مولا علی قاری نے, حضرت فاروق اعظم ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دعائیں پڑھتے تھے, اللہم ان کنت کتبتنا اشقیا فمحو واکتبنا سعدا, اللہ اگر ہم غیر سعدا میں, یعنی خوش وقتوں کے علاوہ ہمارا کسی اور جگہ نہ ہے, اللہ اس کو مٹا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں لکھ دے. وہ یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے اس رات. یعنی اگر یہ ضعیف تھی, نہیں جی ہے ہی کوئی نہیں تھا, تو صحابہ کرام یہ دعائیں کیوں پڑھتے تھے؟ اور ضعیف حدیث جی جھوٹھی ہے, یہ ضعیف حدیث ہے ہی کوئی نہیں, عمل ہی کوئی نہیں ہے, ضعیف حدیث نہیں مانتے. اذان جو مسجد میں سر ترنم لگا کے دیتے ہیں, ترمذی کی ضعیف حدیث ہے, وہ کیوں مانتے ہیں آپ؟ وہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اور پوری امت کا عمل اس پر, وہابی دیوبندی شیعہ جو مرضی ہو, اذان ترنم لگا کے دیتے ہیں کہ نہیں؟ سنیوں کی مسجد میں وہابی دیوبندی شیعہ ساری اذان ہے, پڑھیں گے سبحان اللہ جی, یاد آ جائے عربوں کی, حدیث تو ضعیف ہے, تو وہاں پہ عمل ہے, پر یہاں پہ اپنی. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق